بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ یہ شدت کفر کی وجہ سے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ بغض کی وجہ سے حق کو دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ افتراء کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ بلا شبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کفار مکہ کی اللہ وحدہ لا شریک نے 14 وجوہات کی وجہ سے مذمت کی ہے۔ ان آیات بینات میں جو ان کے 14 کبھی عقائد تھے ان کا مذمت فرمائی۔ پہلا، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتے تھے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہاں جی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، حضرت قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس بندے نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو پالے گا، جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے وہ اس کا صلہ پالے گا۔ کفار اس دنیا کے اندر ہی پالیں گے۔ ابھی آپ یہ اندازہ کریں نا جی، جتنے بھی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں پرانے، اب تو شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، گنگا رام اسپتال یہ کسی مسلمان نے تو نہیں بنایا نا، گلاب دیوی اسپتال، کوئن میری ہاں جی، اس طرح کے جتنے بھی ہیں یہ مسلمانوں نے تو نہیں بنائے ہوئے نا جی، یہ یا عیسائیوں نے بنائے یا ہندوؤں نے بنائے ہوئے یا پھر سکھوں نے بنائے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ کتنا اچھا کام ہے ان ہسپتالوں سے اگر فوت ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کتنی شفا لوگ پا کے جاتے ہیں ہاں جی۔ تو شفا اب اگرچہ وہاں پر بھی جو ہے کاروبار کا سلسلہ آ گیا، لیکن البتہ شفا تو ملتی ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آخرت میں محروم رکھ دیا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل رکھ دیا۔ ان کا صلہ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، دو چیزوں میں، ایک شہرت میں، دوسرا پیسے میں۔ کافر کو پیسہ اور شہرت مل گئی، ختم ہو گئی۔ جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ کافر اپنی زندگی میں صرف دو جو ہے نا جی اس کی زندگی کے مقصد ہوتے ہیں، ایک عیش کی زندگی ہو، دوسرا دکھاوے کی زندگی ہو۔ عیش اور دکھاوا، بس، برانڈ 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 برانڈ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی شہرت کے اندر ہی ان کا صلہ ان کو دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کے کھڑے کیے جائیں گے۔ تیسرا جو ان پر فرد جرم عائد کیا گیا، تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ اب باقی تو تفسیریں جو میں نے عرض کی تھی، سب سے بڑے خوفناک گواہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے کان، ہمارے پیر، ہمارا جسم، ہماری کھلڑی، سارا کچھ یہ سب سے خوفناک گواہ ہے۔ آپ کیمرے کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، آپ انسان کی آنکھ سے چھپ سکتے ہیں، اپنے آپ سے کیسے چھپیں گے؟ کل قیامت والے دن یہی ہاتھ، پیر، آنکھ یہ سب کچھ ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اس دن زبان کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا، چپ، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف، یہ سارے گواہ ہمارے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ چوتھا جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ فرمایا سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت، ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی، ہر وقت اللہ کی لعنت برس رہی۔ آپ ایک ایمان والے کو دیکھیں، اس کے چہرے کی رونق، اس کا اطمینان، اور ایک کافر کو دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ رنگ کا سانولا ہونا ایک اور بات، رنگ پہ رونق، اپنا چہرے پہ رونق ہونا یہ الگ بات، ایمان کی اپنی ایک رونق ہے۔ امیر جتنا مرضی کافر امیر ہو جائے، اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی جو عام مسلمان کے چہرے پر۔ ایمان کا نور ہے نا، اندر جو ہوگا وہی باہر جھلکے گا۔
پھر پانچویں جو ان کے اوپر اللہ نے فرض جرم عائد کی، وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے راستے سے اللہ ان لوگوں کو روکتے ہیں۔ کافر کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا جی، جتنے بھی معاملات ہلٹ بازی کے ہیں ان کے لیے کھلی اجازت ہے تمام سرکاروں کی طرف سے، حتیٰ کہ سعودیہ سب سے زیادہ سخت مانا جاتا ہے، لیکن میوزیکل کنسرٹ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بڑی کل مجھے خبر ملی اور مجھے بڑا افسوس ہوا، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، بالکل وہیں پر ساری رات کنسرٹ کیا گیا ہے، میوزیکل کنسرٹ کیا گیا ہے، اور جس وجہ سے آیا تھا عذاب، ہم جنس پرستی کی وجہ سے، وہی سارے افراد کو پوری دنیا سے LGBT والوں کو بلا کر وہاں پہ کنسرٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک تو اللہ کے راستے سے روکنا ہے، دوسرا اللہ کو چیلنج نہیں کرنا ہے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں پر اللہ نے عذاب دیا تھا، لو ہم پھر سارے اکٹھے ہو گئے، لو، تو یہ اللہ کو چیلنج ہی کرنا ہے نا۔ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کا کیا حشر کرے گا؟ یعنی حضرت وہ میں نے غالباً عرض کیا تھا، ایک ڈاکٹر ICU میں تھا، اس نے کہا میں نے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، کئی چہروں کے اوپر اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کئی جناب روتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، کئیوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تو کنفرم ہے نا جی، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، دیکھیں آپ نیک عمل نہیں کر سکتے نا، تو کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ برا عمل کیوں کرتے ہیں؟ نیک عمل کی اگر توفیق اللہ دے، سبحان اللہ، نیک عمل کرو، نہیں تو کم از کم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ چھٹا جو ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض جرم عائد کہ وہ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈال۔ آج جتنے بھی یہ پڑھے لکھے ایتھیسٹ بنے پھریں، یعنی زیادہ کالج پڑھ گئے، زیادہ ABCD پڑھ لی، تو اب اللہ کی ذات پر ہی، یعنی وہ ایک اپنا مرزا صاحب اٹھے، مرزا انجینئر صاحب اٹھے، حالانکہ یہ دونوں بڑی رسپیکٹڈ جو ہے نا شخصیات ہیں۔ انجینئر بڑے اچھے ماشاءاللہ، میرے اپنے شاگرد ہیں کئی، بڑے یار عاشق رسول قسم کے، اور مرزا برادری بڑی اچھی، ایک تو وہ لانتی مرزا، وہ اس کی بات نہیں کرتا، ایک برادری ہے مرزا، ہاں جی، بڑے اچھے عاشق رسول لوگ ہیں۔ انہوں نے آ کے جو ہے نا جی وہ اولیاء اللہ کے اوپر شکوک و شبہات ڈالے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آگے سے ایک وہ ایتھیسٹ مل گیا انجینئر صاحب کو، وہ کہنے لگا کہ اگر ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، آپ کا اگر کوئی ولی کتب غوث کچھ نہیں کر سکتا نا، تو آپ کا رب تو کر سکتا ہے نا، اپنے رب سے کہو وہ وائٹ ہاؤس اٹھا کے پاکستان میں لے آئے۔ دو جواب کیا دو گے؟ تمہارا رب کر سکتا ہے نا، طاقت والا ہے نا، تو اس کو کہو اٹھا کے لے آئے، وائٹ ہاؤس اٹھا کے۔ وہ لاجواب ہو گیا، کیا جواب دیتے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی شکلیں ہیں جو رب کو کہیں کہ وائٹ ہاؤس اٹھا کے یہاں پہ لے آؤ، اللہ کی قسم اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ وائٹ ہاؤس اٹھا کے یہاں پہ لا سکتا، لیکن چہرہ بھی تو آگے سے ہونا چاہیے نا کہ جو کہے، یعنی قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں نا، محبوب کیا چاہتا ہے؟ محبوب نے فرمایا، عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس سے قبلہ اول جو ہے، قبلہ میرا جو ہے وہ یہ بن جائے، کعبہ بن جائے۔ فرمایا فولی بجا کے شطر المسجد الحرام، چلو مسجد الحرام کی طرف منہ کر۔ ہاں جی، جس کے نبیوں کے دربار میں بیٹھنے والے امتیوں کا یہ حال ہے، وہ ہزاروں میل سے تخت بلقیس اٹھا کر 1 منٹ میں یہاں رکھ سکتے ہیں، اب وہ کیا وہ رب کائنات خود قادر و قدیر اتنا قدرت والا نہیں؟ تو سوال کا جواب بیچارے نہیں دے سکے، وہ جواب کس طرح دیں؟ انہوں نے تو پہلے انکار کروایا ان ہستیوں کا، جب انکار کروایا تو پھر وہ انہوں نے انکار سے ایک قدم اور بڑھایا آگے، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے ولی نہیں کر سکتے تو چلو تمہارا رب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے ہوئے دماغ خراب ہو گئے۔ کبھی کسی نیک صحبت میں بیٹھنے والے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے عام سادہ سے مسلمان کی بھی ایسی سوچ نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی سوچ کو لگام لگا کے رکھتا ہے۔ بھئی عقل کے گھوڑے وہاں تک دوڑائے جائیں
جہاں تک ہم سنبھال سکتے ہیں، جو ہماری اوقات سے باہر چیز ہے وہاں پہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ چھٹی وجہ، وہ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، ساتویں آخرت کے منکر ہیں۔ اور اب ان آیتوں میں مزید 7 وجوہات اللہ نے مذمت کی بیان فرمائی۔ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، جتنا مرضی دوڑ لو، اللہ کی ذات حضرت وہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھاگ میرے بندے بھاگ جہاں تک بھاگ کے جا سکتا ہے، آخر موت تیرا ادراک کر کے رہے گی۔ حضرت موت نے ادراک کرنا ہے۔ کائنات کی یہ وہ سچائی ہے جو کوئی انکار نہیں کرتا، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن یہ مانتا ہے مرنا ہے۔ اب وہ کسی کو ایکسپائر کہہ دے، وصال کہہ دے، انتقال کہہ دے، موت کہہ دے، مرنا کہہ دے، ختم ہونا کہہ دے، فنا ہونا کہہ دے، وہ کچھ بھی کہہ دے، ماننے کا ضرور کہ مرنا ہے بھائی، وہ کائنات کی سب سے۔ دوسری، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ کل قیامت والے دن کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مسلمانوں کے رسول اللہ مددگار، آقا جی مددگار ہوں۔ تیسرا، ان کا عذاب دگنا کیا جائے گا۔ چوتھا، ان کے حق کو سننے کی طاقت نہ دیکھنے کی، فرمایا یہ شدت کفر کی وجہ سے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہاں جی باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ حضرت سب سے خوفناک جو ہوتی ہے نا جی، کہتے ہیں نا 11,000 وولٹ کا خطرہ، 11,000 وولٹ کا خطرہ، کہ یہاں پر بابو آپ نے نزدیک بھی نہیں جانا، اگر نزدیک بھی گئے نا تمہارے جاؤ گے، جان سے جاؤ گے۔ جس وقت انسان حق سننے سے اور ماننے سے انسان آری آ جائے نا، یا تنگ آ جائے، بس اب یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ اب آخری وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اوے بندہ خدا اب بھی توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جا، ورنہ بابو اب حشر سوائے کافروں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اچھوں کی صحبت اور ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔